صلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کی آج رات ہے جس کی ابتدا ہو چکی، تو 15 شعبان کو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل شعبان المعظم کے مہینے کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس ماہ شعبان کے اندر نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے سیدہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں جو روزے مجھ سے رہ جاتے تھے میں ان کی قضا بعد میں شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھی، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہوتے تھے، تو میرے لیے سہولت کا باعث ہوتا تھا، اس لیے میں شعبان کے اندر ان روزوں کو رکھا کرتی تھی۔ چنانچہ ان دونوں روایات سے شعبان المعظم کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس ماہ کے اندر روزے رکھنا اور سال کے باقی دنوں میں روزہ رکھنے سے اس کا روزہ یقیناً فضیلت کا حامل ہے، چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ جو ام المؤمنین ہے وہ بھی اہتمام کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن قبل اگر کوئی شخص روزے رکھ بھی رہا ہے شعبان المعظم کے تو وہ منقطع کر دے، 1 یا 2 دن قبل روزے نہ رکھے، اس اہتمام کی وجہ سے کہ اگر وہ روزے رکھتا چلا گیا شعبان کے آخری دن تک اس نے روزہ رکھا تو یقیناً اس کے اندر وہ حشاشت نہیں ہوگی رمضان المبارک کے پہلے روزے کے اندر جو کہ ہونی چاہیے استقبال رمضان کی غرض سے، یعنی اس کے اندر آلریڈی ہی کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ 1 سے 2 دن قبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ممانعت فرمائی، اس لیے اگر کوئی روزے شعبان کے رکھ بھی رہا ہے، بے شک کثرت سے ساتھ رکھ رہا ہے، لیکن 2 دن پہلے یہ روزے یا 1 دن پہلے منقطع کر دے۔ اور اس کے بعد چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری جو ہم کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یا باقی نوافل کے اندر، تو سحری کا جو اختتام کا وقت ہے اس میں یہ حکم خداوندی ہے کہ آپ سحری بہت جلد کھا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ سحری کا جو آخری وقت ہے اس میں اگر کھانے کا اہتمام کیا جائے تو وہ زیادہ اولا اور عظمت کا عامل ہے۔ اور اسی طرح جب افطار کا وقت ہو تو فوراً سے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے افطار کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ چونکہ خداوند قدوس، چونکہ یہ جو روزے کے اندر بھوک پیاس یا کھانا ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں، اس میں حقیقت یہ ہے کہ خداوند قدوس کا حکم بجا لانا، اس کے حکم کی تعمیل مقصود ہے۔ تو لہذا جب خداوند قدوس نے سحری کے آخری وقت سے افطار کے ابتدائی وقت تک کا جو وقت متعین کیا ہے روزہ رکھنے کے لیے، لہذا اس میں کمی اور زیادتی اسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم سحری کے اختتام کے وقت سحری زیادہ سے زیادہ کھائیں اور اسی طرح افطار کے ابتدائی وقت میں ہی ہم روزہ افطار کر دیں، تو خداوند قدوس نے چونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدعات سے ممانعت ہے اور بدعات کو ضلالت قرار دیا ہے کہ
کہ اس لیے کہ خداوند قدوس کا جو حکم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ من نوعاً جس انداز میں جتنے وقت کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کو مشروع فرمایا تو اسی وقت میں اس عبادت کو کرنا یہ زیادہ افضل اور باعث اجر و ثواب ہے۔ خداوند قدوس مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رات کے اندر خوب عبادت کا اہتمام کرنے کی اور اس شعبان المعظم کے مہینے کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔